کام آپ کے لیے ان بھائیوں نے کیا ہے، اتنی محنت کی ہے، تو آپ بھی ان کے ساتھ تھوڑا تعاون کریں۔ یہ پیچھے کھلے ہو کے بیٹھے ہیں، یہ بیٹھ جائیں، جتنے صاحبان کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ کیا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خیر الخلق الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ اور یار ٹھیک ہے سینٹر ہی چلے آؤ نا۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ذکر لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
چمکا لاٹ متے انج پہ چمکے جو آسمانی تارے لا الہ الا اللہ ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب بڑے اونچے جا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے نعت محبوب داور سند ہو گئی فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا آج کی اس محفل کی
انعقاد پر میں حضور خواجہ خواجگاں خواجہ زندہ پیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے تمام مریدین، معتقدین اور حلقہ لاہور جو گھمگول شریف سے وابستہ حلقہ لاہور ہے، خاص طور پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص جتنے انتظام میں شریک رہے ہیں ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بڑی کثیر تعداد میں عاشقان رسول پنڈال کی زینت ہیں اور اسٹیج بھی جگمگا رہا ہے۔ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ زندہ پیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلفاء سے اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ حضور خواجہ زندہ پیر سرکار رحمت اللہ علیہ کے شہزادے آپ کے جانشین پیر جی سرکار بھی کچھ لمحات میں انشاءاللہ جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ اور ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ابھی جب حضور خواجہ زندہ پیر سرکار کے جانشین آپ کے شہزادے اسٹیج کی زینت بنیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی صداؤں سے یہ ہال گونج اٹھے گا اور انشاءاللہ محفل کا باقاعدہ آغاز مجھے یقین ہے کہ حضور قبلہ پیر جی سرکار کی اجازت سے ہی ہم کریں گے، تلاوت بھی اور اس کے بعد خطاب اور نعت کا سلسلہ۔ ذرا محبت کے ساتھ بلند آواز سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں ان دوستوں سے جو بائیں طرف یا دائیں طرف کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، بڑا وسیع ہال ہے، بڑا وسیع انتظام ہے، آپ سب احباب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں، کوئی بھی شخص کھڑا نہ ہو۔ جو لوگ اندر تشریف لا رہے ہیں اپنی اپنی جگہوں پر تشریف فرما ہو جائیے۔ اللہ کی صداؤں میں حضور خواجہ زندہ پیر سرکار کے شہزادے کا استقبال کیجئے، دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ 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 تمام احباب تشریف رکھیے۔ میں حضور خواجہ خواجگاں خواجہ زندہ پیر سرکار رحمت اللہ علیہ کے جانشین، آپ کے شہزادے اور آپ کے فیضان کے وارث حضور قبلہ پیر جی سرکار پیر حبیب اللہ شاہ صاحب
دامت برکاتہم العالیہ کو جلوگر ہونے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور قبلہ پیر جی سرکار کی اجازت سے ہی آغاز آج کی اس مقدس محفل کا تلاوت کلام رحمان کے لیے عالمی شہرت یافتہ قاری جناب قاری رفیق احمد نقشبندی سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل کریں۔ جتنے احباب کھڑے ہیں میری سب سے گزارش ہے کوئی بھی کھڑا نہ رہے، قرآن پڑھا جائے گا توجہ سے بیٹھ کر سماعت کیجیے، بیٹھ جائیں، کوئی بھی کھڑا نہ رہے، سب احباب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ قاری رفیق احمد نقشبندی تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما
المحبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قاری رفیق احمد نقشبندی تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل کر رہے تھے کہ بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے. بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے. رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے. رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے. اور سب روشنیوں کا خالق وہ، ہر مغرب وہ ہر مشرق وہ، اس کے انوار کی وسعت کو ایک صبح کا تارہ کیا جانے. اور جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس سے تجارت کرتا ہے، نقصان خسارہ کیا جانے. رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے. حمد باری تعالیٰ کہ یہ چند اشعار تلاوت کلام رحمان کے بعد میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ذرا محبت سے بلند آواز سے جتنے دیوانے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. میں دعوت دے رہا ہوں اور استقبال کیجئے عالمی مبلغ اسلام، عالمی مبلغ حب مصطفیٰ، عالمی مبلغ حب رسالت مآب، کہ جس نے پوری دنیا میں اپنے شیریں لہجے سے لاکھوں کروڑوں دلوں میں جگہ بنائی. محبتوں سے حضرت قبلہ علامہ صاحب کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. صاحبزادہ پیرزادہ علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، میں دل کی گہرائیوں سے قبلہ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ملتمس ہوں ممتاز و محترم ثنا خان محمد طیب نقشبندی تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں.
درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سنی ہاتھ اٹھا کر بولے گا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غرور خوروں کا توڑ ڈالا غرور غوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا کمال آیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عمر کی جرت پہ جاؤ قربان ہے آج کافر بھی جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال
نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ بس آخر پر ہاتھ اٹھا کر محبت کا اظہار کرنا ہے حضور سے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ محمد طیب نقشبندی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بیٹھ جائیں بیٹا، آپ سب بیٹھ جائیں تاکہ سکون سے سماعت کریں، خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی بیٹھ جانے میں، اور جو آپ سے پیچھے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ تمام ماں باپ تشریف رکھیں۔ میں خطاب کے لیے اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں، میٹھی زبان، شیریں لہجہ، دلوں میں اتر جانے والا انداز، وہ ہستی کہ جو اہل سنت کی ترجمان ہے، جس نے حضور کی محبتیں بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالیں، صحابہ اور اہل بیت کی محبتیں بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالیں، اولیاء کرام کی شان، اولیاء کرام کا ادب اور احترام لوگوں کے دلوں میں ڈالا، اور جس شخصیت نے یہ ثابت کر دیا کہ میٹھی زبان ہی لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے، اس شخصیت نے یہ ثابت کیا کہ آج کا نوجوان علماء سے میٹھی زبان کی توقع کرتا ہے، اختلافی مسائل نہیں بلکہ محبت کی بات کی توقع کرتا ہے۔ گزشتہ سال میں جب امریکہ گیا تو نیو یارک کا جو سب سے بڑا مرکز ہے مکی مسجد جس کا نام ہے، وہاں محفل تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پچھلے 30 سال سے نیو یارک میں رہتا ہوں، لیکن میں نے کسی عالم کے آنے پر مکی مسجد کو اس طرح بھرتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح علامہ صاحب کی خطاب کو سننے کے لیے لوگ آئے تھے۔ یہ اہل سنت کے ترجمان ہیں، یہ ہے ہستی جو اہل سنت کی ترجمان ہے۔ استقبال کیجئے، ملتمس ہوں عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ و مولانا پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ دائیں بائیں سب لوگ جتنے بھی تشریف فرما ہیں کھڑے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے، خطاب آرام سے سماعت کیجئے، اور خطاب کے بعد انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو پیر صاحب سے ملاقات کا بھی موقع انشاءاللہ دیا جائے گا۔ نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए, रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मोहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दानाए ग़य्यूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्र अरब व अजम वाली कौनो मकां सय्याह ला मकां सय्यद इंस व जां सरवर लाला रुखां नैयर ताबां सरनशीन महवशां माहे खूबां शहनशाह हसीना ततिम्माए दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा राजदार मा ओहा शाहिद मा तगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम सदर मजलिस हाज़ा मसनद आरा आस्ताना आलिया गमगोल शरीफ जनाब किबला पीर साहब ज़ीदा मजदुहु इल्मुहु अमलुहु उम्रुहु व शरफुहु ज़ी वक़ार उलमाए किराम सामीन हाज़रीन, आज की मुनअक़िदा तक़रीब बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए इनेक़ाद पजीर हुई और मैं कुछ वक्त के लिए आपके सामने मुखातब रहूँगा। मेरी आरज़ू होगी कि उतनी देर तक अपनी तमाम तर तवज्जुहात समेट के मेरी जानिब रखिएगा। आने वाले मेहमानों का सिलसिला भी जारी रहेगा और मेरी गुफ्तगू का तसलसल बरकरार रहना चाहिए। इकबाल ने कहा था, नज़ारे के लिए जुम्बश मिजगां भी भार है, नरगस की आंख से तुझे देखा करे कोई। मेरे पेश नज़र सैयद नालियुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी एक रिवायत है और उसी पर थोड़े वक्त के लिए मैं अपनी गुफ्तगू अर्ज करना चाहूँगा। इरशाद फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखला करके जाओ। बतौर मुस्लिम वालिद तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम्हारी औलाद का दामन इन 3 चीज़ों से खाली नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हुब्बे नबीयकुम, अपनी औलाद को हुजूर का प्यार सिखाओ। दूसरी चीज़ वह हुब्बे अहले बैत ही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतरत का, हुजूर के ख़ानदान का प्यार सिखाओ। और तीसरी चीज़ वह क़िराअतुल कुरान, और कुरान मजीद पढ़ना उनको सिखा के जाओ। अपनी औलाद को हम बहुत हुनर सिखाते हैं, गुर देते हैं, उन्हें कारोबारी टिप्स देते हैं, लेकिन बतौर मुस्लिम वालिद हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि अपनी नस्लों को हुजूर का प्यार सिखा के जाए। फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निआमिही, अल्लाह से प्यार करो इसलिए कि वो तुम्हें तरह तरह की नेमतें अता करता है, तुम्हारा रब है। बहुत ऐसी नेमतें हैं कि हमें उनका एहसास भी नहीं होता कि हमें मुयस्सर हैं। नेमतों का फुकदान हमें फिर बताता है कि यह नेमत कितनी अहम थी। ये कोविड का ज़माना चल रहा है तो
پچھلے دنوں میں آکسیجن سلنڈر دستیاب نہیں ہو پا رہے تھے تو لوگ لاکھوں روپے دے کے زندگی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشاں تھے. مجھے بتائیے، اگر ہر شخص کو دیگر ضروریات کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے آکسیجن سلنڈر بھی خریدنے پڑے روزانہ کی بنیاد پہ، بتاؤ زندگی کتنی کٹھن ہو جائے. لیکن میرے رب نے ہمیں یہ چیز فراواں عطا کی ہے. ہمیں کبھی احساس اس لیے نہیں ہوا کہ یہ چیز مفقود نہیں ہوئی. جب کبھی مفقود ہونے لگی تو پھر پتہ چلا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہے. یہ دنیا کے 10 بڑے نام ہوتے ہیں جی، دنیا کے یہ امیر ترین لوگ ہیں. ایک زمانے میں جو فہرست مرتب ہوئی ان میں سے ایک بڑا نام تھا یونان کے اوناسس کا. اس کو ایک بیماری لاحق ہوئی اور وہ یہ کہ اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ گئے. یہ آٹومیٹک سسٹم ہے جو رب نے لگایا، ادھر سے تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو گئی. لیکن اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا. اب ڈاکٹرز روشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کر دیتا تھا اور جب آنکھیں کھولنی ہوتی تو وہ اس کی آنکھیں کھول دیتا. کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کہا اس کے لیے کوئی قیمت دینی پڑے؟ تو کہا ساری دولت جھونک دوں گا، کاش میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں تو کھول سکوں. ہمیں آج تک احساس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. میرا ایک ملنے والا ہے، اس کے منہ میں لعاب کی مقدار جو مطلوبہ مقدار ہے اس سے کم ہوتی ہے، اور بنیادی طور پہ وہ ٹیچر ہے. تو اب بولنے میں دقت، نظام انہضام پہ اثر انداز ہو گیا سلسلہ، ایک آنکھ بھی بند ہو گئی. میاں بیماری کیا ہے؟ یہ قدرتی گریس ہے جو منہ کو تر رکھتی ہے، بولنے میں مدد دیتی. نظام انہضام میں اس کا بہت بڑا کردار ہے. اس کے منہ میں لعاب کی مقدار ختم نہیں ہوئی، مطلوبہ مقدار سے کم ہو گئی تو زندگی تلخ ہو گئی. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے رب نے ہمیں عطا کر رکھی. آپ سر سے لے کر پاؤں تک اپنی زندگی پر غور کریں تو کتنی نعمتیں ہیں جو مالک نے ہمیں بغیر مزد کے عطا کر رکھی. اس کی شان ہے وہاب. یہ آپ نے ہبہ کا لفظ سنا ہے، جو بغیر محنت کے، بغیر پیسوں کے عوض جو چیز دی جاتی ہے وہ ہبہ ہوتی ہے. تو اس کی شان ہے وہاب. وہ ہماری محنتوں کے ثمرے میں ہمیں کچھ نہیں دے رہا، بلکہ اپنی شان وہاب کی وجہ سے ہمیں کتنی نعمتیں اس نے عطا کر رکھی. اور اگر ہم شمار کرنے لگے تو گنتی ختم ہو جائے، نعمتوں کا شمار نہ ہو پائے. تو کہا اللہ سے پیار کرو، اس نے تمہیں گونا گو نعمتیں عطا کر رکھی. دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور میرے سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. اللہ اکبر. یہ میرا اور آپ کا اعزاز ہے کہ ہمارے محبوب خدا کے بھی محبوب ہیں. ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص تو نہیں ہے کہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہو. ہمارا محبوب وہ ہے جو رب کا بھی محبوب ہے. امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. حضور محبوب خلائق بھی ہیں اور محبوب خدا بھی ہیں. اعظم چشتی علیہ رحمہ نے کتنی خوب بات کہی، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، یہ ہماری تکریم ہے کہ ہمارا محبوب خدا کا محبوب ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ محبت عزت نواز ہے، ورنہ محبتیں انسان کے پلے کچھ چھوڑتی نہیں ہیں. وہ کہا تھا میر تقی میر نے کہ عشق نے، انہوں نے کہا تھا کہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی. یہ عزتیں لوٹ لیتی ہے یہ دنیا کی محبتیں. اور غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. یہ کون سی محبت ہے جو اچھے بھلے انسان کو نکما کر دیتی ہے؟
لیکن جس محبت کی داستان میں سنانے جا رہا ہوں وہ پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے. نہیں تو بلال حبشی سے پوچھ لو. یہ نکما نہیں کرتی, یہ سرفراز کر دیتی ہے. اچھا پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ دنیا کی محبتیں جو ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے, تم نے کیوں چاہا, تم نے نظر اٹھا کر دیکھا ہی کیوں. لڑائی ہو گئی, ہاتھا پائی تک نوبت جا پہنچی, قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچتا ہے. محبوب تو میرا تھا, تم نے کیوں دیکھا. حسن اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی کفایت کرتا ہے, دوسرا آیا نہیں, لڑائی ہوئی نہیں. لیکن جس حسن مجسم کا قصیدہ میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ حسن ایسا ہے کہ وہ رقیب پیدا نہیں کرتا, حبیب پیدا کرتا ہے. میں اگر حضور سے پیار کرتا ہوں تو دعائی دیتا ہوں, آؤ تم بھی حضور سے پیار کرو. یہ محبتوں کے فروغ کا ضامن ہے یہ مبارک نام. تو حضور کی محبت یہ تقاضائے شریعت ہے. یہ محض ہمارے ذوق کی آبیاری کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ذوق کی تسکین کے لیے محبت کر لی, بلکہ مطلوب شریعت ہے. اور یہ بات بھی سن لیجئے گا, حضور کے ذکر کی مجلسیں بپا کرنا یہ بھی محض ہمارے ذوق کی آبیاری کے لیے نہیں ہے. ابن تیمیہ نے الصارم المسلول کے اندر لکھا ہے حضور کی مدح کا قیام دین کا قیام ہے, اور اگر کسی سے یہ فریضہ چھوٹ گیا تو اس سے دین کا ایک حصہ چھوٹ گیا ہے. اس لیے حضور کی مدح و ستائش یہ اہل ایمان کا شیوا ہے, یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے. اور حضور کی مدح, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت یہ اہل ایمان کی زندگی کا نور ہے. تو کہا کہ مجھ سے پیار کرو اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں. اور تیسری بات یہاں ارشاد فرمائی وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي, اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہ وہ میری اطرت ہے, میری نسل ہے. اللہ اکبر. یار حضور کے تو جگر کا ٹکڑا ہیں حضور کی نسل پاک. محبت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبوب کی گلیوں کے خس و خاشاک بھی محبوب لگتے ہیں. پائے سگ بوسیدہ مجنو خلق گفتہ اینچے سود, گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود. رومی علیہ رحمہ بولے کسی نے مجنو کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. کہا تم انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے ہو, یہ کیا کہانی ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے, یہ کتا کبھی کبھی یار کے کوچے سے گزرتا ہے. جو کتا محبوب کی گلی سے گزر جائے, اور کبھی کبھی گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود, ہمیشہ نہیں, محبوب کی گلی میں رہتا نہیں بلکہ محبوب کی گلی سے جو نسل کا کتا بھی ہو گزر جائے, عاشق کہتا ہے وہ بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے پاؤں چومے جائے جو حضور کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہو, جو حضور کے سینے پہ بیٹھتا رہا ہو, جو حضور کی آغوش میں پلتا رہا ہو. تو اس کی محبت تقاضا ایمان کیوں نہیں ہوگی, اس کی الفت تقاضا دین کیوں نہیں ہوگی. تو فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو اس لیے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو اب آئیے پھر اس مضمون کی طرف جس کا میں نے آغاز کیا. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا کے جاؤ. سب سے پہلی چیز, اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھا کے جاؤ, حضور کا پیار سکھا کے جاؤ. آپ کہیں گے کہ پیار سکھایا تو نہیں جاتا, محبت تو ایسے ہی ہو جاتی ہے. محبت کی تو نہیں جاتی, محبت تو ہو جاتی ہے. یہ تو بے اختیاری معاملہ ہے. لیکن صاحب جب کسی کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا جائے تو میلان قلب اس کی جانب پیدا ہوتا ہے, اور میلان قلب سے محبت کی نشأت ہوتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کا کثرت سے تذکرہ یہ اہل ایمان کا شیوا رہا ہے. محبوب کا ذکر خیر تسکین قلب ہے اور قرار جاں ہے. دوسری بات, محبت کی نشأت اور محبت کی نہضت کا سبب محبوب کے وصف و کمالات کو بیان کرنا ہے. جب کسی کی خوبیوں کو آپ بیان کریں تو سینے میں اس کا پیار پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. دنیا کے اندر جو مشاہیر ہیں ان کی سوانح عمریاں لوگ پڑھتے ہیں, پھر ان کے لیے دل میں رجحان قلب پیدا ہوتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے. کسی سے محبت کرنے کا ایک داعیہ یہ بھی ہے کہ اس کے جمال پہ کوئی فریفتہ ہو جائے, اس کے حسن پر کوئی عاشق ہو جائے, اور حسن اتنا فراواں ہو کہ بس دل دے بیٹھے. یہ ایک بہت بڑا داعیہ ہے محبت کا. محبت کا ایک داعیہ یہ بھی ہے کہ کسی سے کوئی غرض ہو, کوئی لالچ ہو, تو اس کے لیے محبت کا ربط و رشتہ قائم ہوتا ہے.
ایک داعیہ یہ بھی علماء نے بتایا کہ کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے اس نے کسی اوکھے ویلے مشکل وقت مدد کی ہو، تو پھر احسان کے بدلے میں دل میں داعیہ محبت جنم لیتا ہے۔ اب یہ اس پر علماء نے کئی اقسام لکھی اور وہ ذرائع اور وہ محرکات جن کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن میں ان 2-3 چیزوں پہ بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، اور دنیا کے اوپر یہ ایک معیار ہے محبت کا۔ اگر یہ سبب ہے محبت کا کہ کوئی صاحب کمال ہے تو آئیے اس سے پیار کیجئے، بالغ العلا بکمالہ، جن کے کمال و منزلت، جن کی شان و رفعت کا عالم یہ ہے کہ کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں داخل نصاب کتاب ہے شرح عقائد نصفیہ، علم کلام پر مشتمل یہ کتاب، اس کی تشریح علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ نے النبراس کے نام سے لکھی۔ اس میں وہ حضرت ابو الحسن رفاعی کا ایک قول ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی انکار نہیں ہے، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ خواب میں ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ اہل اللہ کی روحوں پر اپنی روح کو ہمیں قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں فوقانیات میں چلا گیا، حتیٰ کہ ایک عرش آیا اسے عبور کیا، دوسرا عرش آیا اسے عبور کیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش بہت سارے ہیں۔ عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ اللہ جب اس دنیا پہ کوئی تجلیات نازل فرماتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، عرش سے تجلیات چھن کے دنیا پہ آتی ہیں، تب کوئی تاب لا سکتا ہے۔ اگر کوئی ڈائریکٹ آ جائے تجلی تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے؟ کون ہے کہ ان تجلیات کی تاب لا سکے؟ اور عرش ایک نہیں، بہت عرش ہیں۔ کہتے ہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرش کی مالک معراج کی شب، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو سرش کی تلاش میں ہوں۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ تو کہا اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو کائنات میں پھر پیار آمنہ کے لال سے کیا جائے کہ ایسا کوئی صاحب کمال پیدا ہی نہیں۔ کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے کوئی احسان کیا ہو اور اس احسان کے بدلے میں آپ اس سے پیار کرتے ہو۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کائنات میں جتنے احسانات ہمارے اوپر حضور نے کیے ہیں، کوئی اتنے احسانات ہمارے اوپر کیے ہوئے ہیں بھلا؟ ہم تو اپنے وجود میں حضور کی ذات کے محتاج ہیں۔ اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلط وجود ہی نہ بخشا جاتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور، خدا خود ہی ہوتا خدائی نہ ہوتی، یہ کائنات کبھی معرض وجود میں نہ آتی اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اس پہ شاہد عادل ہے۔ تو ہم تو ان کے نام کے صدقے سے معرض وجود میں آئے، اور اگر اس لیے کسی سے پیار کیا جاتا ہے تو پھر محبتوں کا مرکز ذات رسالت ماب علی صاحب الصلوات ہونی چاہیے۔ اچھا، یا یہ کہ کسی سے